يحب المتقی ان اللہ مع المتقی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ان اللہ مع المصلین، میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں، نے یہ کہا ہے میں متقی لوگوں کے ساتھ ہوں، میں متقی لوگوں کو پسند کرتا ہوں، میں متقی لوگوں کو محبوب رکھتا ہوں۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، روزے کے ذریعے ہم تمہیں متقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی خشیت کا نام ہے، اللہ سے خوف کا نام ہے، اللہ سے ڈر کا نام ہے۔ اور یہ خوف اور خشیت اور یہ ڈر کوئی وحشت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ خوف، یہ خشیت، یہ ڈر اللہ سے حیا کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حیا کی ہے، اسی کا کھا کے اس کی نافرمانی کرے، حیا آتا ہے۔ حیا آتی ہے اسی کی زمین پر چل کے اس کی نافرمانی کرے، حیا آتی ہے اسی کے آسمان کے نیچے رہ کے اسی کی نافرمانی کرے، حیا آتی ہے اسی کا رزق کھا کر اس کی نافرمانی کرو۔ اللہ سے جو خوف ہے، اللہ سے جو ڈر ہے، اللہ سے جو خشیت ہے، وہ حیا کی وجہ سے ہے۔ اور حیا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتك الحیا فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو تیرا دل چاہے وہ کر تو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جیسے میں نے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے، میں اس روزے کے ذریعے سے تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ جسم کے ہر عضو کو روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، دل دماغ کا بھی روزہ ہو، جسم کے ہر عضو کا روزہ ہو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ جیسے کھانے پینے سے رک گئے، ایسے آنکھوں سے، ایسے کانوں سے، ایسے ہاتھوں سے، ایسے اپنے جسم کے تمام اعضاء سے اللہ کی نافرمانی سے رک جائیں۔ سبحان اللہ۔ روزہ بھی رکھ لیا، غیبت میں لگا ہوا ہے، روزہ بھی رکھ لیا، پیٹھ پیچھے دوسروں کے عیب بھی بیان کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ لیا، یہ تو اس کے لیے تو بڑی خطرناک باتیں آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث پاک میں ہے 2 عورتوں نے روزہ رکھا، روزہ ان پر بھاری ہو گیا، مشکل ہو گیا، حتیٰ کہ جان نکلنے کو آ گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ بھجوایا، آپ نے فرمایا ان کو کہو اس پیالے میں وہ قے کریں، تو انہوں نے قے کی۔ حدیث پاک میں اس میں سارا خون نکلا، گوشت کے لوتھڑے نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو خون نکلا ہے، یہ جو گوشت کے لوتھڑے نکلے ہیں، یہ دونوں عورتیں بیٹھ کر غیبت کرتی رہی ہیں۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے جو کسی کی غیبت کر رہا ہے پیٹھ پیچھے، وہ اس کا گوشت نوچ کے کھا رہا ہے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ دونوں غیبت کرتی رہی، اس وجہ سے قے میں وہ خون اور گوشت نکلا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اسی غیبت کی وجہ سے ان پر روزہ بھاری ہو گیا ہے۔ کھانے پینے سے رکنا مقصود نہیں ہے، وہ تو ورنہ حدیث پاک میں ہے کتنے لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، میری امت کے کتنے روزے دار ایسے اٹھیں گے قیامت کے دن کہ ان کو روزے کا کیا ثواب ملے گا، بس ان کے کھاتے میں لکھا ہوا ہوگا یہ بھوکے اور پیاسے رہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اسی میرے بھائیوں، روزے کی حفاظت کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ نے اتنا بڑی دولتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ سارے احکامات اللہ کی قسم ہماری دولت ہے، روپیہ پیسہ ہماری دولت نہیں ہے، نماز ہماری دولت ہے، روپیہ پیسہ ہماری دولت نہیں، روزہ ہماری دولت ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں روپیہ پیسہ ہماری دولت نہیں،
ये जुमा हमारी दौलत है, क्योंकि अहले इल्म ने लिखा है दौलत उसको कहते हैं जो मरने के बाद साथ जाए। रुपया पैसा यही रह जाएगा, नमाज रोजा कुरान जुमा ये सारी चीजें मरने के बाद साथ जाएंगी। सुभान अल्लाह। इसे रोजे को फाड़ो ना, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया अस्सौम जन्नतुन, ये रोजा तुम्हारे लिए जहन्नम से आड़ हो जाएगा। मालम यखरुकहा, जब तक तुम इसे फाड़ोगे नहीं। रोजे की फटन क्या है, रोजा किससे फट जाता है? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि रोजे की फटन और रोजे का फाड़ना ये गीबत है। और नाराज न होना मेरे भाइयों, ये हमारा महबूब मशगला बन गया है, जहां दो बैठ जाए तीसरे की गीबत शुरू कर देते हैं। सच। जहां दो बैठे हैं तीसरे की गीबत, तीसरे का ऐब बयान कर रहे हैं। ऐब पर पर्दा डालने का हुक्म दिया है कुरान ने, क्योंकि ऐब कूड़ा क्रिकेट है। कूड़ा क्रिकेट फैलाने की चीज नहीं है, दबाने की चीज है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरा। जो लोग बेहयाई की बातें और लोगों में फैलाते फिरते हैं, मैं अल्लाह इनके लिए ऐलान कर रहा हूँ, इन्हें दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब दूंगा। अल्लाहु अकबर। इधर रोजे के जरिए अल्लाह हमें मुत्तकी देखना चाहते हैं। हमारी जुबान को भी रोजा हो, हमारे आंखों को भी रोजा हो, जुबान से गीबत ना हो, जुबान से झूठ ना हो, जुबान से गलत ना बोले, जुबान से गलत बात न करे। और वैसे भी जुबान की हिफाजत का हुक्म है। क़यामत के दिन दो चीजें तोली जाएंगी, हर बंदा इसको गौर से सुने। वनज़अुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह फला तुज़लमु नफ़्सुन शैय्या। क़यामत के दिन तराजू होंगे। कैसे तराजू होंगे? जो आदमी जहां खड़ा होगा उसके सामने तराजू लगेगा और उसके अमाल का दो चीजें इसमें वज़न की जाएगी। नंबर एक, अमल तोले जाएंगे। नंबर दो, जुबान से कही हुई बातें तोली जाएंगी। सच कितना कहा, झूठ कितना कहा, हक कितना कहा, बातिल कितना कहा, सही कितना कहा, गलत कितना कहा। ये बड़ी दौलत है जुबान। इसे मेरे भाइयों रोजा रखो और रोजे की हिफाजत करो। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारा रोजा महफूज हो जाए, खूबसूरत शक्ल में अल्लाह की खिदमत में चला जाए। हमारे रोजे में फटन न हो, हमारे रोजे में फाड़ न हो। हमारा रोजा हमारी भूख और प्यास के अलावा कोई ऐसा ना हो जाए कि बस भूखे और प्यासे रहे और कुछ नहीं मिला। नहीं मेरे भाइयों, नहीं, रोजे की पूरी हिफाजत करनी है। और इसके देखो आप शेरी खा रहे, अल्लाह के नबी उस पर क्या जुमले कह रहे, रोजे पर तो पता नहीं होगा क्या होगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसह्हिरीन। ये जो शेरी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बरकत का खाना करार दिया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में और पहली उम्मतों में क्या फर्क था रोजे में, वो इसी को करार दिया है कि हमें सहरी का हुक्म है और उनके लिए सहरी नहीं थी। उनके लिए ये था कि रात को सोने से पहले खा के जो सो जाते, उसके बाद जब उठते तो बस उनका रोजा शुरू हो जाता। अल्लाह के नबी ने फरमाया हमारे रोजे में और उनके रोजे में ये सहरी का फर्क है और ये सहरी का खाना बड़ा बरकत वाला है। तीसरी हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग सहरी खा रहे होते हैं, यहाँ पता है किस तरह के जुमले, मैं आपको मिसाल दे के समझाऊं। जैसे कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह की तरफ निस्बत हो तो माना और है, फरिश्तों की तरफ निस्बत हो तो माना और है। अभी उसके बयान करने का वक्त नहीं है। जैसे ये जुमले आए इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ऐसे अल्लाह के नबी कह रहे हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसह्हिरीन। ये सहरी खाने वाला जो सहरी खा रहा है, अल्लाह और उसके फरिश्ते इस पर रहमतें भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी किसी को सहरी खाने के लिए बुलाते तो यही फरमाते आओ बरकत का खाना खा लो, सुभान अल्लाह, आओ बरकत का खाना खा लो। सहरी को सवाब की चीज बना दिया।
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ شہری آخر وقت میں کھاتے تھے اور افطاری اول وقت میں کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی ایک بندہ شہری بہت پہلے ختم کر دیتا ہے اور اذان ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جا کے افطار کرتا ہے، اور دوسرا بندہ آخری وقت تک شہری کھاتا ہے اور افطار اذان شروع ہوتے ہی کر دیتا ہے، تو ان میں سے کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ہے؟ تو اما عائشہ نے فرمایا جو آخر وقت تک شہری کھاتا ہے اور جلد افطار کر لیتا ہے، یہ محمد رسول اللہ کے عمل پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے سحری کو بھی برکت کی چیز بنا دیا، روزے کو ہمارے لیے کتنا عزت کی چیز بنا دیا، اور پھر بس اتنی بات ہے کہ روزہ ہمارے سارے جسم کا روزہ ہو جائے، ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا تو کہہ دیتے بھائی میرا روزہ ہے، بھائی میرا روزہ ہے۔ اور اگلی بات، غیبت کرنا عمل ہے، سننا بھی عمل ہے، یہ دونوں جرم میں برابر ہیں۔ یہ سوچ لے میں تو غیبت نہیں کر رہا، غیبت تو وہ کر رہا ہے، میں سن رہا ہوں، نہیں۔ یہ اپنے کان کی حفاظت کرے اور کہہ دے میرے کانوں کو روزہ ہے، غیبت نہ کرے، کہہ دے میری زبان کو روزہ ہے، غلط نہ دیکھے، کہہ دے میری آنکھوں کو روزہ ہے، اس کے جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے، یہ ہے صحیح روزہ۔ اور اس روزے کا ثواب اس پوری کائنات میں نہیں سما سکتا، جس کا صحیح روزہ ہے۔ تو تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ جسم اللہ کی خشیت میں آ جائے، ہاتھ اللہ سے ڈر جائیں، زبان اللہ سے ڈر جائے، آنکھ اللہ سے ڈر جائے، کان اللہ سے ڈر جائیں، جسم کا رواں رواں اللہ سے خشیت اور خوف میں آ جائے، یہی ہے تقویٰ۔ تو اس میں اشارہ کر رہے ہیں اللہ میں تمہیں روزے کے ذریعے متقی دیکھنا چاہتا ہوں، گویا اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہارا جو روزہ ہوگا وہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے آنکھوں کا بھی روزہ ہوگا، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہوگا، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہوگا، تمہارے جسم کے سارے اعضاء کا روزہ ہوگا۔ اللہ مجھے بھی ایسا روزہ نصیب فرمائے اور آپ کو بھی ایسا روزہ نصیب فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے عذروں پر روزہ نہ چھوڑ دیا کرو، چھوٹا سا عذر اس پر روزہ نہ چھوڑا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے، شرعی عذر دو ہیں، بیمار تھا، ڈاکٹروں نے منع کیا، سفر میں جا رہا ہے، شرعی سفر ہے، اس کے لیے قرآن خود اعلان کر رہا ہے، بیمار ہے تب بھی قرآن اعلان کر رہا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو تم میں سے بیمار ہے، مریض ہے، او عَلَى سَفَرٍ، یا سفر پر جا رہا ہے، شرعی سفر ہے، قصر نماز والا سفر ہے، فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ دو عذر شریعت نے خود بتا دیے۔ ان دو کے علاوہ اور کسی عذر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر رمضان کا روزہ ایک چھوڑا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اب اس ایک کے بدلے میں جتنا اس کی زندگی باقی ہے یہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کسی نے یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا کہ گرمی ہے سردیوں میں رکھ لوں گا، اتنا بڑا اعلان کیا اللہ کے نبی نے۔ اسے میرے بھائیوں روزہ رکھا جائے، اہتمام سے رکھا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے، رات کو تراویح میں آیا جائے، قرآن کو سنا جائے اور دن کو قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ اللہ کے برگزیدہ لوگ قرآن کی تلاوت میں زیادہ مشغول رہے، اپنی آنکھوں کو قرآن دکھاؤ، زبان کے ذریعے سے قرآن پڑھو، تھوڑا سا آواز کو اونچا کر کے اتنا اونچی کر لو کہ اپنے کانوں میں آواز آ جائے،
اپنے آپ کو سنانے کے لیے یہ جو زبان سے پڑھ رہا ہے اس کا بھی دل پر اثر آئے گا، پھر اسی زبان سے تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھا، وہ کان کے ذریعے سے پھر دل پر آیا، پھر دل پر اثر آئے گا۔ تو قرآن تو ایسی چیز ہے اللہ کی قسم جو دل کو نورانی کرتا جائے گا۔ اللہ کے برگزیدہ لوگ رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ ساتھ تراویح کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سارا سال سن لو، مسئلہ سن لو، سال بھر میں ہر مسلمان پر ایک ختم قرآن فرض ہے۔ ہر بندہ دیکھے میرا پورے سال کا ایک ختم قرآن ہو رہی ہے، اور اللہ آسان کر دیتی ہے، جو شروع کر دے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، فاتح مصر ہے، بہت عظیم ہستی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ حدیثیں جاننے والا عمرو بن العاص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کان یکتب ولا اکتب، وہ اللہ کے نبی کی حدیثیں لکھتا تھا اور میں لکھتا نہیں تھا، اس کے پاس حدیثوں کا ذخیرہ زیادہ ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ کیا عبادت کرتے تھے آپ بھی سن لیں اسے، اور ساری زندگی اسی عبادت پر گزار دی۔ ہمارا شوق ایک دن چڑھتا ہے تو دوسرے دن پتہ نہیں کتنے سست ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ساری زندگی ایک ختم قرآن دن کو کرتے تھے اور ایک ختم قرآن رات کو کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات! ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں، میں ایک پارہ پڑھوں گا اتنا ٹائم لگے گا، آپ شروع تو کرو، اللہ کتنی آسانیاں کر دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رات کو اللہ اکبر کہہ کر مصلی میں کھڑے ہوتے اور 2 رکعت نماز نفل میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ ہمارے بڑے ہیں، کیا ان کی زندگی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اہل علم ہیں، اہل علم کے سرتاج ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں؟ وہ ایک ختم قرآن دن کو کرتے تھے، ایک ختم قرآن رات کو کرتے تھے، اور ایک ختم قرآن تراویح میں سناتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو مجھے سمجھ نہیں آئے گی، مجھے تو سمجھ آتی ہے، میں سیدھی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور توفیق دیتا ہے، میں ایسے کر گزرتا ہوں۔ اور یہ نیت کی بات ہے، آدمی نیت کرے پھر شروع ہو جائے، اللہ کی قسم اللہ اتنا آسان کر دیتے ہیں، اسے سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے بزرگوں میں تھے۔ میرا مزاج نہیں ہے کہ واقعات اس طرح کے نقل کروں، لیکن کچھ واقعے ایسے ہوتے ہیں کہ بتانے پڑ جاتے ہیں۔ وہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر قرآن شروع کرتے اور مغرب تک ختم قرآن کر لیتے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ تو ہندوستان کے علماء کی ایک جماعت آئی ان سے پوچھنے کے لیے کہ عصر سے مغرب تو تھوڑا وقت ہے، آپ اس میں پورا ختم قرآن کر لیتے ہو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ نے میرے لیے وقت میں بہت برکت ڈالی ہے، میں اسی میں ختم قرآن کر لیتا ہوں۔ پھر ان کو کہا آپ پوچھ کر نہ جائیں، آج میرے پاس ٹھہر جائیں، آج عصر کے بعد میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تو وہ علماء کی جماعت وہاں ٹھہر گئی، عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، الحمد سے قرآن کو شروع کیا۔ مقتدر علماء کی جماعت نے قرآن سنا اور مغرب کی اذان پر والناس ہو گیا۔ سبحان اللہ، ایسے رمضان کے ایام کو ذہن کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ یاسین یاد ہے شروع کر لو، 10 مرتبہ پڑھ لو، 20 مرتبہ پڑھ لو، بار بار پڑھ لو، جہاں قرآن میسر ہے اسے اٹھا کر دیکھ کے شروع کر دو۔ اور زبان کو اللہ قرآن میں روانگی عطا فرما دیتا ہے، اس کے پڑھنے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے، سینہ فراخ ہو جاتا ہے، روحانی قوت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اللہ پورے قرآن کو زبان پر آسان کر دیتا ہے۔ میں ایمان سے اپنی تعریف نہیں کر رہا، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، میرے لیے سورۃ فاتحہ کی تلاوت اور پورے قرآن کی تلاوت اللہ نے برابر کر دی ہے، تو مشکل نہیں ہے۔
میں ابھی گھر سے چلا ہوں جمعہ تک، یہاں آیا ہوں، راستے میں یہاں تک پہنچنے میں 10 12 15 منٹ یا 30 منٹ لگ گئے ہوں گے، 2 پارے قرآن کی ختم کر لی۔ پھر یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، یہاں بیٹھے بیٹھے میرے خیال میں 1.5 رکوع کم ہے، 1 پارے میں اذان ہو گئی، 3 پارے یہ ہو گئے، اب واپسی پر بھی ایسے ہو جائے گا، ادھر بھی سارے دن اپنی زبان چلا رہے ہیں قرآن کو۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہے، اب میں تو قرآن اٹھا کے دیکھ کر پڑھتا بھی نہیں ہوں، میں جو چلتے پھرتے ہیں جیسے پڑھتا رہتا ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس سے پہلے ایک اور واقعہ سنو۔ ہمارے بر صغیر کے بڑے قاری گزرے ہیں، حضرت قاری فتح محمد صاحب نور اللہ مرقدہ، بڑے آدمیوں میں سے تھے۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ مجھے ان کا قصہ بتاتے تھے۔ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ رمضان اکثر حرمین میں گزارتے تھے، 1 سال بیت اللہ میں، 1 سال مسجد نبی میں۔ جب وہاں سے واپس آتے تو ہمیں قصہ سناتے تھے، کہتے تھے قاری فتح محمد صاحب کی میں نے زیارت کی، وہ وہاں آئے ہوئے تھے، ایسے نحیف طبیعت ہے، کمزور سے ہیں، جب تراویح ختم ہو جاتی ہے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتی ہیں، لوگ پیچھے ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بیت اللہ میں ہوں یا مسجد نبی میں، جہاں بھی والد صاحب کہتے تھے وہ 2 رکعتوں میں 15 پارے تلاوت کر لیتے تھے، سبحان اللہ، اور آنکھوں سے نابینا تھے۔ اللہ ان کے استاد تھے، ان کا نام ہے حضرت لالا جان رحمت اللہ علیہ، بڑے لوگ ہیں۔ جیسے آپ کو شوق ہوتا ہے نا میں اس فلمی اداکار کے حالات زندگی دیکھوں، یہ شوق آپ کو مبارک ہوں، ہمیں بھی شوق ہوتا ہے میں قرآن والوں کے حالات دیکھوں، حدیث رسول اللہ والوں کے حالات دیکھوں۔ یہ حضرت لالا جان رحمت اللہ علیہ بڑے اہل علم ہیں، ہندوستان میں گزرے ہیں، بڑے قرآن کے قاری تھے۔ ان کی سواری تھی ایک گدھا، یہ گدھے پر سوار ہوتے تھے، وہ گدھا مر گیا۔ جب وہ گدھا مر گیا تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ مر گیا ہے، چند دنوں بعد اس سے بدبو اٹھے گی، ہم اسے دور پھینکاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اسے دور نہ پھینکو، یہ یہیں پڑا رہے، اس سے کوئی بدبو نہیں آئے گی۔ 1 دن گزرا، دوسرا گزرا، 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، 1 مہینہ گزرا اور اس سے کوئی بدبو نہ اٹھی، وہ اسی طرح اس کا جسم پڑا ہوا ہے۔ تو وہ شاگرد سارے آئے اور حضرت لالا جان رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، شدید گرمی ہے اور یہ اس کا جسم باہر پڑا ہے، کیا وجہ ہے اس کے اندر سے بدبو نہیں اٹھتی؟ تو حضرت نے فرمایا میں نے اس لیے اسے دور پھینکوانے کا نہیں کہا، منع کر دیا تھا کہ یہی دکھانا چاہتا تھا۔ حضرت نے فرمایا اللہ کی قسم اس سے بدبو نہیں اٹھے گی، میں نے اس کی پشت پر 5000 سے زائد مرتبہ ختم قرآن کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں تو ٹائم نہیں ملتا قرآن اٹھا کے پڑھنے کا۔ اللہ کے نبی کی حدیث سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کو اگر کسی چمڑے میں رکھ دیا جائے، اس حدیث کی پھر تشریح کروں گا، پہلے الفاظ نقل کر دوں۔ قرآن پاک کو اگر کسی چمڑے میں رکھ دیا جائے پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا آگ اس پر اثر نہیں کرے گی۔ کیا مقصد ہے؟ بہت سارے اقوال ہیں، محدثین نے لکھا ہے اس سے مراد کیا ہے کہ جس سینے میں، جس دل میں اللہ کا قرآن آ گیا، اگر کسی گناہ کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینکا گیا تو جہنم کی آگ اس کے جسم کو نہیں جلائے گی۔ تو میرے بھائیوں میں نے اہم باتیں آپ سے کی ہیں، میں نے اپنا وقت آپ کا وقت ضائع نہیں کیا۔ نمبر 1 اپنے روزے کی حفاظت کرو، نمبر 2 تراویح کا اہتمام کرو، نمبر 3 جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو۔ اور اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جا رہے ہیں پھر اللہ کے نبی نے ایک ذکر بتایا ہے جسے ہر رمضان میں آپ کو کہلوا دیتا ہوں، آج بھی کہلوا دیتا ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات آپ کے منہ سے نکلتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمات ہیں، انہیں رمضان میں کثرت سے کہو۔ 2 وہ ہیں جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے اور 2 وہ ہیں جو تمہارے لیے ہیں۔ میں دہرا دیتا ہوں، آپ اسے پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ اسألک الجنہ، واعوذ بک من النار۔ واعوذ بک من لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق